بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات آج میں تفسیر الم نشرح کے حوالے دے رہا ہوں، اسے آپ خریدیں اور خرید کر کے پڑھیں تو آپ خود کہیں گے کہ یار ہمیں قوم مولویوں نے دھوکے میں رکھا۔ دیکھیے آپ صفحہ 66، یہ دیکھیے آپ، یہ قال اللہ تعالیٰ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ مسروق ابن مسعود کہتے ہیں جو نہیں جانتا کہے واللہ عالم، کہ یہ کہنا بھی علم سے کہے واللہ عالم، اس لیے فاضل بریلوی نے بھی واللہ عالم ہی لکھا ہے ہر فتوے کے جواب میں۔ اب یہ نئی اصطلاح جو قائم کر رہا ہے اس کا ذمہ دار وہی ہے جس نے نئی اصطلاح قائم کی ہے، اور یہ پلاننگ کے تحت ہوئی ہے کہ اپن کو ایسا کرنا ہے۔ یہ سب پلاننگیں نہیں چلتی ہیں۔ یہ دیکھو آپ، ایک مرید کو مرشد بہت چاہتے تھے، سب مرید غیرت کرتے اور ایک روز سب کو ایک ایک جانور دیا کہ جس جگہ کوئی نہ دیکھتا ہو ذبح کرو۔ سبوں نے تنہا مکان میں ذبح کیے، مگر وہ مرید مرغ اپنا لے آیا کہ میں نے کوئی جگہ نہ پائی جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتا ہے۔ استاد نے اس بات سے مرتبہ اس کا اور اوپر ظاہر کیا وہ ہمیشہ مراقبت و مشاہدے میں ہے، دوسرے کی طرف التفات نہیں کرتا۔ یہ صفحہ 75۔ حاضر و ناظر والا مسئلہ حل ہو گیا کہ حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، نہیں تو وہ یہ بات بھی اس میں لکھتے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کلیئر ہو گیا۔ اسی طرح سے میں آپ کو اور بتاتا ہوں، صفحہ 104 آ جاؤ، صفحہ 104 یہ دیکھیے، اگر خدا چاہتا ان کو ہدایت پر اکٹھا کرتا پس مت ہو تو جاہلوں میں سے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ یہ آیت 104 ہے۔ دیکھیے ترجمے میں لڑائی آپس میں نہیں کرنا چاہیے، آج کل لوگ ترجمے میں لڑائی کرتے ہیں۔ دیکھیں حدیث، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، امام مسجد نبوی کا مومن ہونا ثابت کرتا ہوں میں اس حدیث پاک سے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری مدد فرمائی رعب کے ذریعے سے 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک۔ تو مسجد نبوی کا امام تو بالکل قریب میں ہے، اور جنت کی کیاریوں میں سے وہ ایک کیاری ہے۔ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے مسجد نبوی میں، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے وہ جگہ، تو جنت کے اندر غیر مسلم بد عقیدہ کیسے کھڑا ہو جائے گا؟ اور پھر حدیث ہے، حضور نے فرمایا میری اللہ نے رعب کے ذریعے سے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک۔ آدمی کلکٹر کے پاس جانے میں ڈرتا ہے، کب کپاس کا کلکٹر کے پاس جانے میں یا ایس پی سے ملنے میں۔ پردھان منتری مکھ منتری تو اور بھی بڑے پد والے ہیں، خالی ایس پی کے ساتھ پاس بلایا، ایس پی بلایا تو اس کے پاس جانے میں ڈرے گا آدمی، دور سے ہی ڈرنے لگ جائے گا، بلکہ گھر سے نکلنے میں ہی اس کے حالت ہو جائے کہ یار ایس پی صاحب نے بلایا، کیا معلوم کیا معاملہ، گھر سے نکلنے کے بعد ہی۔ اور اب آپ دیکھو حدیث ہے، تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اور اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں اللہ نے میری رعب کے ذریعے سے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک۔ تو اب جو لوگ یہ مانتے ہیں مسجد نبوی کے امام مومن نہیں ہیں، وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں اور سوچیں غور کریں، رات میں تنہائی میں سوچیں غور کریں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مسجد نبوی کا امام مومن نہ ہو اور اس کے پیچھے نماز نہ ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ سوچیں گے تنہائی میں جا کر کے تو انشاءاللہ پھر آپ کا قلب خود اس بات کو مان لے گا کہ یار واقعی یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ کلیئر شریف کا امام مدعقیدہ نہیں، اجمیر شریف کا امام مدعقیدہ نہیں،
اور گلبرگہ شریف کا امام بدعقیدہ نہیں، اور رضا مسجد کا امام بدعقیدہ نہیں، حشمت علی خان صاحب کی مسجد کا امام بدعقیدہ نہیں۔ ان کو پاور ہے، حشمتیوں کو اتنا پاور ہے کہ کسی بدعقیدہ کو اپنی مسجد میں گھسنے نہیں دیں گے۔ حشمتیوں کا پاور ہے، پاورفل ہے حشمتی لوگ، اتنے پاورفل ہے حشمتی کہ اپنی مسجد میں بدعقیدہ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے، گھسنے نہیں دیں گے، صلح کلی کو بھی۔ تو یہ حشمتی خود بتائیں کہ تم لوگوں کو تو اتنا پاور ہے۔ اور خود فاضل بریلوی کہتے ہیں خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضے اختیار میں۔ تو کیا صرف زبان سے شعر پڑھتے ہو، دل میں عقیدہ نہیں ہے تمہارے؟ کیا تمہارے عقیدے ہو گئے؟ ایک طرف فاضل بریلوی نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا، ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ایک طرف کے پڑھ پوتے کہتے ہیں نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ ایک طرف تو یہ عقیدہ ہے، ایک طرف یہ شعر ہے، پھر یہ عقیدہ کے ساتھ مسجد نبوی کا امام مومن نہیں ہے۔ یہ سمجھ سے باہر بات ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ حشمتیوں کو اتنا پاور ہے، رضویوں کو پاور ہے، ناسک والوں کو، پور بندر والوں کو، اندور میں الجامعۃ الغوثیہ غریب نواز جو انوار البیان ہے انہیں اتنا پاور ہے کہ وہ بدعقیدہ کو مسجد میں گھسنے نہیں دیں گے، جو انوار البیان لکھ رہا ہے انہیں اتنا پاور ہے۔ بتاؤ یار، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اللہ نے روب کے ذریعے سے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک۔ 1 مہینے کی میں کتنی دور تک آدمی جا سکتا ہے؟ اتنی دوری تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روب رہتا، اور مسجد نبوی کا امام تو بالکل قریب میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر مسلم کافر یہودی عیسائی جس کا تعلق ایمان سے ختم ہو جائے وہ قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا۔ میرا اس پر 2 لاکھ کا چیلنج کا انعام ہے۔ 88 152 53 598 نمبر دیتا ہوں، کافی بار دیا ہے، کوئی اگر لے آئے ورلڈ میں سے، آل ورلڈ میں سے اس کا تعلق ایمان سے ختم ہو گیا، کفر کے حد پر پہنچ گیا ہو، جیسے قادیانی ہے، شکیل بن حنیف کے ماننے والے، غالی درجے کے شیعہ ہیں جو صحابہ کرام کو بہت زیادہ برا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، یا اہل بیت کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہوں، وہ پورے قرآن کے تو کیا 10 پارے کے بھی اگر حافظ آپ لے آؤ گے، 10 پارے کا حافظ، اگر 100 غلطی کے ساتھ بھی 10 پارے سنا دے تو 2 لاکھ روپے انعام دوں گا انشاءاللہ۔ میرا نمبر لکھ لو 88 152 53 598، پورے ورلڈ میں سے لے آؤ 10 پارے کا حافظ جس کا تعلق ایمان سے نہ ہو۔ تو یہ میں دلیل دیتا ہوں اس بات کی کہ امام حرم مکمل پکے قرآن کے حافظ، اور قاری ایسے قاری کی جن کی قرأت دنیا سنتی ہے، اور عالم جید عالم مفسر ہوتے ہیں، محدث ہوتے ہیں، فقیہ ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، وہ ان اماموں کا سلیکٹ ہوتا ہے خانہ کعبہ امام حرم اور مسجد نبوی کے اندر ان اماموں کا سلیکٹ ہوتا ہے۔ اور فرمان رسول کے مطابق 2 حدیثیں اور پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرأوا القرآن بالحون العرب، قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب والے پڑھتے ہیں۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو وہاں پر وہ امام حرم، امام مسجد نبوی پہلے قرآن کو سیکھتے ہیں، تو حضور کے فرمان کے مطابق وہ بہتر ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے، خیرکم تم میں بہتر وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، دونوں کو اللہ کے رسول نے بہتر فرمایا۔ اور قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے۔ تو یہ صرف مومن کو یاد ہوتا ہے، کافر کو، مشرک کو، یہودی کو، عیسائی کو، قادیانی کو، غالی درجے کے شیعہ کو قرآن یاد ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے چیلنج دے دیا 10 پارے کا بھی حافظ ہو مگر وہ اس کا تعلق ایمان سے ختم ہو، کنیکشن ایمان سے ختم ہو، قرآن کے 10 پارے بھی یاد نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم دلیل دیتے ہیں کہ دیوبند والے، ندوہ والے یہ قرآن کے پکے حافظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے۔ اور بریلی والے بھی ہوتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب ایمان ہے۔ دونوں اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، دونوں کے اندر اقتدا بھی کرتے ہیں دونوں چاروں اماموں کی، اور دونوں پیری مریدی کرتے ہیں، لیکن دیوبند والوں میں پیری مریدی عام نہیں ہے، وہ لوگ خاص لوگ مرید کرتے ہیں، جیسے قطب عالم حضرت مولانا قمر الزما صاحب الہ آبادی، ان کی عمر 95-100 کے قریب ہے، ان کی دنیا میں مرید ہے، انگلینڈ میں، امریکہ میں، نہ جانے کہاں ان کے مرید ہیں، وہ پیری مریدی کرتے ہیں، ابھی زندہ ہیں، کوئی اگر ملاقات کرنا چاہے، دیکھنا چاہے دیکھیں۔
میں یہ بھی کہتا ہوں کہ نماز اپنی الگ پڑھ لو جا کر، مگر پہلے الہ آباد میں دیکھ لو جا کر کے ان کا طریقہ دیکھ لو، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھ لو، کتنا وہ سنت پہ عمل کرتے ہیں، کتنا درود شریف پڑھتے ہیں، کتنا وہ ذکر کرتے ہیں، تب جا کر آپ ماننا ہے۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے وہاں نمازیں پڑھو، آپ اپنی نماز الگ پڑھو، لیکن پہلے جا کر کے دیکھو۔ اسی طرح سے وہ ایک بہت بڑے عالم ہے، استاد العلماء محدث حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب ڈھابیل سورت گجرات میں، ان کا آپ جا کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھ لو اور ان کا عمل دیکھ لو، پھر ان کے بعد ماننا۔ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جاؤ 2 دن رہو، 3 دن رہو، اپنی نماز کمرے میں پڑھو یا جیسے بھی پڑھو، بھیا جو ہے کہ نقل و حرکت کر کے شامل ہو کے بعد میں اپنی الگ پڑھ لو، لیکن پہلے 2-4 دن دیکھو جا کر مفتی احمد خان پوری صاحب کو ڈھابیل سورت میں، تو پھر آپ ماننا۔ پھر آپ خود دیکھو گے کہ واقعی میں یار یہ لوگ ہمیں جو کہتے تھے ایسا معاملہ تو نہیں ہے۔ مفتی احمد خان پوری صاحب تو سنتوں پر عمل کرتے ہیں، کرواتے بھی ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں۔ بس وہ علماء دیوبند کا اتنا ہی مطلب ہے کہ کھڑے ہو کر درود شریف نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں یہ نیا طریقہ ہے۔ صحیح بات ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں طریقہ نہیں تھا، نہ تابعین کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں۔ یہ طریقہ صرف میلاد شریف میں رائج تھا، تو میلاد شریف میں ٹاپ میں پڑھا جاتا ہے، ہمارے سرون میں ہی پڑھا جاتا ہے، کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی طریقہ اپنایا کہ میلاد شریف میں وہ سلام کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ باقی وہ دیوبند والے درود سلام کو منع نہیں کرتے، اسی طریقے کے مطابق طریقہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے صحابہ کرام کے زمانے ثابت نہیں کہ فجر بعد سلام پڑھنا۔ اور 100 آدمی آ رہے ہیں، 20 آدمی پڑھ رہے ہیں، 80 جا رہے ہیں، تو 80 جانے والے کون ہیں؟ بریلوی طبقے کے ہیں، دیوبندی طبقے کے تھوڑی ہوتے ہیں عام طور سے۔ بریلوی مسجدوں میں بریلوی آتے ہیں تو 100 میں سے 20 نمازی رک رہے ہیں، 80 جا رہے ہیں یا 50 جا رہے ہیں یا 60 جا رہے ہیں، جانے والے کون ہیں؟ سب بریلوی ہیں۔ تو اب آپ لوگوں نے ایسا طریقہ ایجاد کیا کہ سلام بریلوی نہیں پڑھ رہے ہیں، عام طور سے آدھے پڑھ رہے ہیں، آدھے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جمعے میں پڑھ لو، تو جمعے میں سب لوگ ایک ساتھ مل کے پڑھ بھی لیں گے اور جمعے میں سب لوگ شریک بھی ہو جائیں گے۔ جمعے میں کوئی ایسی آدمی کو سستی بھی نہیں آئے گی۔ جمعے میں آپ لوگ جمعے کے بعد پڑھیں تو اس میں زیادہ لوگ شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھیے آپ تفسیر علم نشرہ ہے، یہ دیکھیں آپ کتابوں میں کہتا ہوں کہ اے خداوند، اور کیا ہے دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اے خداوند، اور خلا میں کہتا ہوں اے دوست، اب اپنے 30 احسان کو یاد دلاتے ہیں، یعنی نبوت سے پہلے، ہاں یعنی نبوت سے پہلے، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے، یعنی نبوت سے پہلے تو عبد المطلب اور ابو طالب اور خدیجہ کبریٰ کے مال سے مستغنی، اور نبوت کے بعد یہاں اعلان نبوت، قبل اعلان نبوت، بعد اعلان نبوت نہیں لکھا، یہ صفحہ 125 ہے۔ یہ ہم تفسیر ہمیشہ کے حوالے سے یہ دے رہے ہیں کہ آپ لوگ ابھی خرید لیں بریلی میں، یہ تفسیر آپ جب خرید لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دماغ کھل جائے گا۔ یہ صفحہ نمبر، یہ پہلا نمبر ہے، پہلی ہاں جلد اول ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ ذرا چھوٹ گیا تھا اور بتا، یہ صفحہ، یہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تأخر، یہ دیکھو، یعنی اے حبیب میرے، میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے، جو قصور کے آئندہ واقع ہوئے، سب معاف کیے، تم دل اپنا خوش رکھو۔ یہ دیکھو آپ صفحہ 114، یہ آیت ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تأخر، یہ صفحہ 115، یہ دیکھو، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے سری فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ، اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان، و چلاوے تجھ کو سیدھی راہ۔ یہاں حضرت فاضل بریلوی نے کیا ہے، اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے، باپ نے کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ چلاوے۔ پہلے یہی ترجمہ تھانوی صاحب کرتے تھے اس طرح سے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، تھانوی صاحب نے کیا اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا، تو آپریشن کرتے تھے ترجموں کا۔ دیکھو تھانوی صاحب نے ایسا کیا، دکھا کہ اللہ نے رستے ہی نہیں دکھایا، ایسے آپریشن کرتے تھے۔ وہ فاضل بریلوی نے کیا اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا، یہاں حضرت فاضل بریلوی نے سورہ فتح کی پہلی آیت کے اندر یہی ترجمہ کیا، اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے، والد نے کیا چلاوے، سیدھی راہ چلاوے، دیکھو۔ اور تھانوی صاحب نے بھی یہی کیا، چلائے، اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے۔ اس آیت کے اندر تھانوی صاحب نے چلائے ترجمہ کیا ہے، اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے، اور اعلیٰ حضرت نے دکھائے کیا ہے۔ آپ دیکھو کنز الایمان دیکھ لو، آپ یہ دیکھ لو، یہ روایت اگر کوئی بتا دیتا دیوبند والا تو فتویٰ لگا دیتے۔ دیکھیے زید بن اسلم کہتے ہیں کہ آپ کے مکان میں ایک بچہ کتے کا پڑا تھا، اس لیے آنا وحی کا موقوف ہوا کہ جس مکان میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتہ رحمت کا نہیں آتا۔ یہ پڑھ لیں آپ صفحہ 117، یہ دیکھ لیں آپ۔ اب میں صفحہ 124 بتا دیتا ہوں آپ کو۔
صفحہ بہت جگہ بولن فادا، اور پایا تجھے راہ بھولا پھر تجھے راہ بتائی، اس طرح سے ترجمہ کرنے پر بھی فتویٰ لگاتے ہیں صفحہ 114۔ یہ دیکھو، یہ دوسری جگہ ہے، دیکھو یہ دیکھو نبوت کے بعد یہ لکھا ہوا نا، یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا، ہاں یہ تو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اب صفحہ، اب دیکھیں آپ صفحہ 201 دیکھیں آپ، صفحہ 201 اور دیکھیں، یہ دیکھیں انک میتون وانہم میتون، یعنی حضرت کو خطاب ہوتا ہے کہ تم بھی مرو گے اور وہ بھی مریں گے۔ تھانوی صاحب نے بھی اسی طرح کے دوسرے الفاظ میں کیا ہے، لیکن یہاں فاضل بریلوی کا ترجمہ بہتر ہے، آپ کو انتقال فرمانا ہے، ان کو بھی مرنا ہے۔ یہاں حضرت فاضل بریلوی کا ہم بہتر مانتے ہیں، بھائی جس کا جہاں بہتر ہے وہ مان لو۔ 201، لیکن قوم کو لڑانا نہیں چاہیے اس طرح کے ترجموں میں۔ دیکھو تھانوی صاحب نے یہاں اسی طرح سے تھوڑا الفاظ بدلے، اور علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے کہ تم بھی مرو گے اور وہ بھی مریں گے، انک میتون وانہم میتون۔ حضرت فاضل بریلوی نے کیا آپ کو انتقال فرمانا، ان کو بھی مرنا ہے۔ اب 274 اور دیکھ لو، صفحہ 274، یہ 76 ہے، دیکھو 274، یہ دیکھو۔ لیکن صحیح ہے کہ یہ امر حضرت سے بعد نبوت کے ثابت نہیں، قبل نبوت کے تکلیف و عسرت کی حالت میں واقع ہوا ہے۔ یہ واقعہ دیکھ لیں آپ، یہ اعلان نبوت، قبل اعلان نبوت، بعد اعلان نبوت نہیں لکھا ہے، دیکھ لو آپ۔ یہ کتاب خریدو، صفحہ 274 ہے۔ اب 5 منٹ ہو رہے گئے، میں اور بتا دیتا ہوں آپ کو۔ دوسری تفسیر احمد شاہ جلد دوم میں سے، یہ تفسیر احمد شاہ جلد دوم ہے، یہ دونوں خریدیں، عرس اعلیٰ حضرت سے کتابیں خریدیں، اور علامہ نقوی خان کی کوئی سی بھی کتاب آپ خریدیں گے یہی ترجمہ ملے گا، اسی طرح کا، اور بھی کتابوں میں اسی طرح کا ترجمہ ہے، جیسے جمال مصطفیٰ ہے، سرور القلوب ہے، یہ حضرت کی جتنی کتابیں سب میں اسی طرح کا ترجمہ ہے۔ آپ وہ کتابیں جلد سے بریلی سے خریدیں اور تلاش کریں، اور ان سے کہیں کہ آپ چھپا کیوں نہیں رہے، چھپائیے، آپ کیوں چھپانا بند کر رہے ہیں ان کو، ہیں؟ یہ دیکھو آپ، یہ دیکھو بہت بہترین کتاب ہے۔ چاروں کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تو کافر ہو جائے، کہ بعض علماء کے نزدیک کفر ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ سب 5، کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے، اسے ملعون و مردود نہ کہے، جس کافر کا، جو پہلے سے ہی کافر ہو، جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں، اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے، یہاں تک کہ بعض علماء کے نزدیک مستحق لعنت پر بھی لعنت نہ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان بہتان کرنے والا اور لعن کرنے والا اور فحش اور بیہودہ بکنے والا نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ آپ حدیثیں پڑھیں، یہ حدیث میں یہ دیکھیں آپ، یہ بہت نکتے کی بات ہے، جس کافر کا کفر پر مرنا یقین نہیں، جو پہلے سے ہی کافر ہو، جس کافر کا کفر پر، اور حضرت تھانوی صاحب تو پہلے سے ہی مسلمان اور عالم اور بہت بڑے پرہیزگار عالم تھے، بڑے قابل عالم تھے، ان کے تو خلیفہ میں ہی جید عالم ہوئے۔ حضرت عبدالحق صاحب، مولانا ابرالحق صاحب ہردوئی والے محیط سنہ کا لقب، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی صاحب، حضرت مولانا اسد اللہ خان صاحب، حضرت مفتی شفیع صاحب جنہوں نے تفسیر کی ہے قرآن کی، وہ شاگرد ہیں، خلیفہ غالباً، تو ان کو آپ لوگ ایک دم کافر کہتے ہیں۔ ارے بھائی انہوں نے خود رجوع کیا ہے اور توبہ نامہ چھپا ہے، اور یہ بھی مانا ہے کہ حضرت فاضل بریلوی ہمیں عشق رسول کی وجہ سے کافر کہتے ہیں، کسی اور وجہ سے تو نہیں کہتے، اور یہ بھی مانا ہے کہ ہماری یہ نیت ہی نہیں ہے جو اس میں وہ بتا رہے ہیں۔ تو اب دیکھو حضرت منصور حلاد پر بھی تو فتویٰ لگا ہے، حضرت حسین منصور حلاد پر رحمۃ اللہ پر فتویٰ لگا، کیا کوئی مانتا ہے؟ دیوبندی بریلوی دونوں نہیں مانتے، دونوں ولی مانتے ہیں، ان کی تو توبہ بھی مشہور نہیں ہے، رجوع بھی نہیں ہے، بعد میں ولایت ظاہر ہوئی ہے، لیکن فتویٰ تو لگایا نا عالموں نے۔ فتویٰ لگانے والے کوئی عام لوگ تھوڑے، بڑے بڑے عالم ہیں، 1000 سال پہلے کے کم بیش، بڑے بڑے جید عالم، جو حسام العالمین میں جو عالم ہیں ان سے بھی بڑے بڑے عالم ہیں اس زمانے کے۔ دیکھو یہ بہت کام کی بات لکھی، اور یہ دیکھو اور بھی اچھی بات، اور یہ صفحہ 173، یہ دیکھو رواہ ترمذی، شیخ محفوظ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل عادت و شیبہ اہل سنت کا ترک سب بہلان ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی خوبیوں میں سے ہے کہ کسی پر لعنت نہیں کرتے، کسی کو کافر نہیں کہتے، اہل سنت۔ اور اہل بدعت، یہ دیوبند والے نہیں لکھ رہے، علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 173۔ اور اہل بدعت، بدعتیوں کی پہچان یہ ہے، اہل بدعت کی برائیوں سے بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے، جیسے مفتی جیش محمد نے زاہد ملت قطب نیپال کے بہت بڑے بزرگ کو کافر کہا، اور پہلے دعا بھی کروائی، ان سے مدرسے میں لا کر دعا کروائی جنک پور وغیرہ میں، بعد میں کافر قرار دے دیا۔ اسی طرح مفتی غلام محمد ناگپوری، سب سے بڑے مفتی مہاراشٹر کے، ان کو کس نے کافر قرار دیا؟ نصیب ملت کے لیے چلو مان لیا کچھ غلطی ہوئی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی مفسر اعظم ہند حضرت مولانا قاری ظہیر الدین صاحب کو کس نے گمراہ ٹھہرایا؟ سب سے بڑے مفسر دنیا کے بریلوی جماعت میں، لیکن علماء کونسل میں بیٹھنے سے ان کو گمراہ قرار دے دیا۔
اور اسی طرز کا ادارہ جامعہ ازہر مصر ہے، وہ 3 4 سال بیٹھ کے آ رہے ہیں، کھا کے آ رہے ہیں، پی کے آ رہے ہیں، وہیں ان کا ذبیحہ کھا رہے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھتے نماز، تو کیا 3 سال جمعہ نہیں پڑھتے؟ تم 3 4 سال جمعہ چھوڑ کے آتے ہو؟ اور پڑھتے ہو تو کس امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ جامعہ ازہر میں اس کا نام بتاؤ، بائیوگرافی بتاؤ، اس کا پورا پہچان بائیوگرافی نکالو کہ یہ کٹر سنی ہے، حبیبی تھا، حشمتی ہے۔ کیا حشمتی امام ہے جامعہ ازہر مصر میں؟ یہ حبیب امام ہے جامعہ ازہر مصر میں؟ یہ رضوی امام ہے؟ وہ تو انہوں نے منع کر دیا حضرت مولانا شریف احمد صاحب نے، یہ فتنہ گری یہاں نہیں ہوگی، یہاں پر آپ انڈیا میں لے جائیے آپ، یہ یہاں پر جامعہ ازہر میں ایسا کوئی ماحول نہیں ہے، نہ ایسا کوئی ان لوگوں کا معاملہ ہے، نہ ایسا کوئی وچار وہاں پر ہے۔ منع کر دیا کہ یہاں کوئی مناظرہ وغیرہ نہیں ہوگا، صاف ہے۔ جامعہ ازہر مصر میں سب کو مسلمان مانتے ہیں، دیوبند والوں کو، بریلی والوں کو، سب کو مسلمان مانتے ہیں۔ تو تمہارے فتاوی رضویہ، یہ فتاوی رضویہ کے حساب سے جامعہ ازہر والے مسلمان ہی نہیں ہیں۔ پھر جو تم جیسے کہتے ہو کہ فتاوی حسام الحرمین کو جو نہ مانے، منواؤ فتاوی حسام الحرمین کو، جو گئے تھے وہاں سے رچا سے گئے تھے، منواتے نا فتاوی حسام الحرمین کو، صرف نام کرنے گئے تھے فاتح ازہر بن جاؤں، فاتح جامعہ ازہر مصر بن جاؤں، وہاں منع کر دیا یہاں پر یہ فتنہ گیری نہیں ہوگی، یہ آپ وہیں پر انڈیا میں لے جائیں۔ اہل بدعت کی برائیوں سے کہ بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے، بعض ان کا بعض پر لعنت کرتا ہے۔ دیکھیے یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے، جیسے حشمتی رضویوں میں جنگ، اسی طرح سے بدعتیوں کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ دیکھو صاف، یہ تفسیر علم خریدیں آپ، یہ جن دوم ہے، یہ خریدیں، 2 جلدوں میں ہیں، یہ امام احمد رضا اکیڈمی سالانہ کا بریلی سے چھپی، آپ جلدی سے خریدیں، اذان بھی ہونے لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔